بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 38 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں پھر عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ آج کی سبق کی ابتدا البدل و تابع سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع، أي تقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع دونه أي دون المتبوع، أي لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة بنسبة ما نسب إليه، بل تكون النسبة إليه توطئة متمهيدا للنسبة إلى التابع، سواء كان ما نسب إليه مسندا أو غيره، مثل جاءني زيد أخوك وضربت زيدا أخاك، واحترز بقوله مقصود بما نسب إلى المتبوع عن النعت والتأكيد وعطف البيان، لأنها ليست مقصودة بما نسب إليه بل المتبوع مقصود به، وبقوله دونه احترز عن العطف بحرف، فإن المتبوع في مقصود بما نسب إليه مع التابع، ولا يصدق الحد على المعطوف بل ببل، لأن متبوعه مقصود ابتداء ثم بدا له فأعرض عنه وقصد المعطوف، فكلاهما مقصودان بهذا المعنى، فإن قيل هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد إلا، مثل ما قام أحد إلا زيد، فإن زيدا بدل من أحد، وليست نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى زيد، بل النسبة المقصودة بالنسبة ما نسب إلى أحد نسبة القيام إلى زيد. قلنا ما نسب إلى المتبوع ها هنا هو القيام، فإنه نسب إليه نفيا، ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة ولكن إثباتا، فيصدق على زيد أنه تابع مقصود دون نسبته بنسبة ما نسب إلى المتبوع، فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي، ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفيا نسبته إلى شيء آخر إثباتا، ويكون الأول توطئة للثاني۔ البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ توابع کی چوتھی قسم بدل کی تعریف اور بدل سے متعلق بحث ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بدل کی تعریف کے الفاظ دہراتے ہیں جو مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه، کہ بدل ایسا تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہو، نہ کہ اس کا متبوع۔ البدل تابع، بدل تابع ہیں ایسا تابع مقصود جس کا قصد کیا گیا ہو، بما نسبہ اس چیز سے جس چیز کی نسبت کی گئی ہے، الی المتبوع متبوع کی طرف، دونہ اے دون المتبوع نہ کہ متبوع مقصود ہو، یعنی متبوع مقصود نہ ہو بلکہ تابع ہی مقصود ہو۔ اب اعتراض ہوگا کہ آپ نے کہا کہ بدل ایسا تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے نہ کہ اس کا متبوع، تو پھر متبوع کی طرف نسبت کرنے کا فائدہ کیا؟ حالانکہ نسبت تو اولا متبوع کی طرف کی جاتی ہے اور پھر اس سے مراد تابع ہو اور متبوع نہ ہو۔ تو جواب دے رہے مصنف علیہ الرحمہ کہ ای تقصد النسبت الیہ بنسبت ما نسب الی المتبوع، یعنی وہ نسبت جو متبوع کی طرف کی گئی ہے ابتداءً اس نسبت سے تابع ہی کا ابتداءً قصد کیا گیا ہو، نہ کہ متبوع کا، یعنی ابتدا ہی سے اس سے قصد تابع ہی ہو نہ کہ متبوع۔ ای تقصد النسبت الیہ، یعنی اس کی طرف جو نسبت کی گئی اس نسبت سے قصد کیا گیا ہو، ما نسب الی المتبوع اس نسبت کا جو منسوب کیا گیا ہے متبوع کی طرف، دونوں نہ کہ
مطبوع دون المطبوع نے کہ مطبوع کا قصد کیا گیا ہو. ای لا تکون النسبۃ الی المطبوع مقصودۃ ابتداء، یعنی مطبوع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ نسبت ابتدا ہی سے مطبوع کے لیے مقصود نہ ہو، بنسبت ما نسب الیہ، اس نسبت سے جو اس کی طرف کی گئی ہے اس سے وہ ابتداءً اس کا قصد نہ کیا گیا ہو، بل تکون النسبۃ الیہ توطئۃ و تمہیدا لنسبتہ الی التابع، بلکہ مطبوع کی طرف یہ جو نسبت ہے یہ بطور توطئہ اور تمہید کے ہوں اس تابع کی طرف نسبت کے لیے، یعنی تابع کی طرف، سواء کان ما نسب الیہ مسندا او غیرہ. یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بدل کی تعریف ذکر کی ہے کہ بدل ایسا تابع ہے جو مقصود بالنسبہ ہو نہ کہ اس کا مطبوع ہو. تو اب یہ نسبت دو قسم کی ہے، ایک نسبت اسنادی اور ایک نسبت وقوعی ایقاعی. تو اب یہاں پر یہ تعریف تو نسبت اسنادی کی صورت میں تو فٹ آئے گی لیکن نسبت ایقاعی کی صورت میں تو فٹ نہیں آتی. جیسے جاءنی زید اخوک میں اخوک یہ بدل واقع زید سے، اور زید یہ جا کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو یہ نسبت ایقاعی ہے، تو لہذا اس صورت میں یہ بدل واقع ہونا چاہیے. لیکن ضربت زید اخاک میں تو یہ نسبت ایقاعی ہے، اسنادی نہیں ہے، پھر تو یہ اس میں شامل نہیں. مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں چاہے نسبت اسنادی ہو یا کہ ایقاعی ہو، دونوں صورتوں کی نسبت کو یہ شامل ہے. سواء کان ما نسب الیہ برابر ہے وہ چیز جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے، مسندن وہ مسند ہوں، او غیر ہو یا کہ غیر مسند ہوں. مثل جاءنی زید اخوک و ضربت زید اخاک واحترز بقولی مقصود بما نسب الی المطبوع. مصنف علیہ الرحمہ اب مقصود بما نسب الی المطبوع کی جو قید مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف میں لگائی ہے اس سے کے فوائد ذکر فرما رہے. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے اس قول مقصود بما نسب الی المطبوع سے احتراز کیا عن النعت والتاکید وعطف البیان، صفت سے تاکید اور عطف بیان سے، اس لیے کہ یہ خود ہی نسبت سے مقصود بالنسبہ ان میں مطبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع. لأنها لیست مقصودۃ بما نسب الیہ، اس لیے کہ یہ منصوب سے یہ مقصود نہیں ہوتے، جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتے، بل المطبوع مقصود به، بلکہ مطبوع بذات خود مقصود ہوتا ہے. وبقولی دونوں، پھر مصنف علیہ الرحمہ کا قول دونہ ای مقصود بما نسب الی المطبوع دونہ، یہ دونہ کا جو لفظ ہے احتراز عن العطف بحرف، اس سے احتراز فرمایا عطف بالحرف سے کہ عطف حرف جو ہے اس میں مقصود بالنسبہ تابع اور مطبوع دونوں ہوتے ہیں، نہ کہ صرف تابع، یعنی اس میں تابع مقصود بالنسبہ ہوتا ہے لیکن تابع کے ساتھ مطبوع بھی مقصود بالنسبہ ہوتی ہے، جبکہ بدل میں صرف تابع ہی مقصود بالنسبہ ہوتا ہے، مطبوع سرے سے مقصود بالنسبہ ہوتا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وبقولی دونہ، اور مصنف علیہ الرحمہ کا قول دونہ سے احتراز عن العطف بحرف، انہوں نے احتراز کیا تب بحرف سے. فإن المطبوع فی مقصود بما نسب الیہ مع التابع، اس لیے کہ اس میں مقصود بالنسبہ مطبوع ہوتا ہے التابع کے ساتھ، محض تابع مقصود بالنسبہ نہیں ہوتا. ولا يصدق الحد علی المعطوف ببل. اب اس پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے جو تعریف ذکر کی ہے کہ البدل تابع مقصود بما نسب الیہ دونہ، یہ تو عاطف ببل جو ہے اس پر فٹ آ رہی ہے، یعنی یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے. جیسے جاءنی زید بل عمر، تو اب یہاں پر مقصود بالنسبہ وہ عمر ہی ہے، زید یعنی مطبوع نہیں ہے. تو اب یہ دو تو آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی. تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب ذکر کریں گے کہ یہ تعریف جو ہے
معطوف ببل جو ہے، بل کے ذریعے جو معطوف ہوتا ہے اس پر فٹ نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ معطوف ببل جو ہوتا ہے اس میں پہلے معطوف علیہ مقصود بالنسبہ ہوتا ہے، پھر جب اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلطی کی تو اس سے اعراض کر کے معطوف کی طرف چلا جاتا ہے۔ ولا يصدق الحد على المعطوف ببل، اور یہ تعریف معطوف ببل پر فٹ نہیں آتی، صادق نہیں آتی۔ کیوں؟ لأن مطبوعہ مقصود ابتداء، اس لیے کہ اس کا مطبوع ابتداء مقصود ہوتا ہے، ثم بدا لہ، پھر اس متکلم پر بات ظاہر ہو جاتی ہیں، فعارض عنہ، اسے اعراض کر جاتا ہے، وقصد المعطوف، اور معطوف کا قصد کر لیتا ہے۔ فکلاہما مقصودان بہذا المعنی، تو اس مطلب کو لیں اگر ہم تو یہ دونوں مقصود بالنسبہ ہوتے ہیں، نہ کہ صرف معطوف۔ فإن قيل هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد إلا مثل ما قام أحد إلا زيد، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ما قام احد الا زید پر بدل کی تعریف فٹ نہیں آ رہی، حالانکہ یہ بھی بدل ہی ہے، یعنی وہ بدل جو الا کے بعد واقع ہو اس پر یہ تعریف فٹ نہیں آ رہی، ما قام احد الا زید جیسی مثالوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر ما قام احد میں احد کی طرف جو قیام کی نسبت ہے وہ نفی قیام کی نسبت ہے، اور زید کی طرف جو قیام کی نسبت ہے وہ اثباتی قیام کی نسبت ہے، تو دونوں نسبتوں میں فرق ہوا، تو معلوم ہوا وہ چیز جس کی نسبت احد کی طرف ہے اس کی بعین ہی نسبت زید کی طرف نہیں کی گئی، حالانکہ یہ بھی تو بدل ہے اور یہ بھی تو بدل واقع ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ آگے جا کر قلنا سے اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض کا حاصل یہ فإن قیل، اگر کہا جائے هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد الا، اس بدل کو شامل نہیں ہے جو الا کے بعد واقع ہو، مثل ما قام احد الا زید، جیسے ما قام احد الا زید جیسے مثالوں میں، فإن زیدا بدل من احد، کہ اس مثال میں زید احد سے بدل ہے، ولیست نسبت ما نسب الیہ من عدم القیام مقصودۃ بالنسبۃ الی زید، اور اس چیز کی نسبت یعنی عدم قیام کی نسبت جو احد کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت مقصود نہیں ہے بالنسبت اس نسبت سے الی زید جو نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، بل النسبۃ المقصودۃ بالنسبۃ ما نسب الی احد نسبۃ القیام الی زید، بلکہ وہ نسبت جو احد کی طرف کی گئی ہے اس نسبت کے مقابلے میں مقصود بالنسبہ زید کی طرف جو ہے وہ نسبت قیام ہے، نہ کہ نفی قیام، نہ کہ نفی قیام۔ قلنا سے مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے قیام کی احد کی طرف نسبت ہونا اور پھر قیام کی زید کی طرف نسبت ہونا، دوسری چیز ہے قیام کا احد کے لیے ثابت ہونا اور زید سے اس کا سلب ہونا، یا احد سے اس کا نفی ہونا اور زید سے اس کے لیے زید کے لیے ثابت کا اس بات کا ہونا۔ تو اب یہاں پر نفس قیام کی اس نسبت میں یہ دونوں مشترک ہیں، البتہ اس بات اور نفی میں اختلاف ہے کہ احد کے لیے نفی ہے اور زید کے لیے قیام کا اس بات ہے، تو اس نفی اور اس بات میں فرق سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا، اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ نفس نسبت میں دونوں مشترک ہیں۔ قلنا ہم کہتے ہیں معنی سبیل المطبوع، یہاں ہونا والقیام، مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی یہاں پر وہ قیام ہی ہے، فإنه نسب الیہ نفیا، کہ اس قیام کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے باعتبار نفی کے، ونسبت القیام بعین الی التابع، اور اسی قیام کے بعین ہی نسبت تابع کی طرف بھی ہے، مقصودتاً اور مقصودی طور پر ہے، ولیکن اس باتاً لیکن بطور اس بات کے، فیصدق علی زید، لہذا زید پر بدل کی تعریف صادق آئے گی، انہ تابع مقصود، اس حیثیت سے کہ یہ تابع ہے، مقصود ہے، نسبت ہو مقصود نسبت ہی، اس کے نسبت کا قصد کیا گیا ہے، بے نسبت ما نسب الی المطبوع، اس نسبت سے جو منسوب کی گئی ہے مطبوع کی طرف، فإن نسبت الماخوذۃ فی الحد عام، اس لیے کہ وہ نسبت
جو تعریف میں ذکر کی ہے وہ عام ہے، من ان یکون بطریق الاثبات بالنفی، چاہے بطریق اثبات ہو یا بطریق نفی کے ہوں. ویمکن ان یقصد بالنسبت الی شیء نفی النسبت الی شیء آخر اثباتا، اور یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کی نسبت ایک کی طرف باعث نفی کے ہو اور دوسری کی طرف باعتبار اثبات کے ہوں. ویکون الاول توطئۃ للثانی، اور پہلے کی طرف اس کی نسبت بطور توطئہ اور تمہید کے ہو دوسری کے لیے ذکر کرنے کے. بس اس طرح اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.